عقیدہ آخرت کی اہمیت، ضرورت اور اس کے اثرات پر کلام فرما دیجیے۔ عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے اور ضروریات دین میں سے ہے۔ صحیح۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح توحید پر ایمان رکھنا ضروری ہے، رسالت پر، کتب سماویہ پر، ملائکہ پر، اسی طرح آخرت پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ آخرت جو ہے اس کا براہ راست انسان کی فطرت پر، اس کی زندگی پر ایک بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ صحیح۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہدایت یافتہ لوگوں کی ایک علامت اور نشانی یہ بتائی کی گئی کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی ہے۔ آخرت سے مراد کیا ہے؟ جی۔ آخرت سے مراد یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے، یہ دائمی اور ابدی زندگی نہیں ہے، یہ فانی زندگی ہے، اور یہاں وہ ایک امتحان کے لیے آیا۔ اس کے بعد اس سے اگلا مرحلہ آخرت کا ہے، جس کا آغاز برزخی زندگی سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ برزخی زندگی سے ہی سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور راحت اور سکون کا سلسلہ، اور بدعمالیوں کی صورت کے اندر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ قبر کے بعد پھر حشر کا مسئلہ ہے، میدان حشر میں اللہ کریم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، اور انسان نے دنیا کے اندر جو اعمال کیے ہیں وہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر وہ اعمال اچھے ہوں گے تو ایمان کی بنیاد پر وہ جنت کا مستحق ہوگا، اور اگر وہ اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ان بدعمالیوں کے مطابق اس کو سزا بھگتنا پڑے گی۔ اس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب عقیدہ آخرت کیوں اہم ہے، کیوں ضروری ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، دونوں راستوں کی طرف رہنمائی کر دی، خیر کا راستہ بھی اور شر کا راستہ بھی۔ اگر عقیدہ آخرت نہ ہو اور انسان کی زندگی میں آخرت کا تصور نہ ہو تو شر کی قوت ہمیشہ خیر کی قوت پر غالب رہے گی، صحیح، اور وہ شر کی طرف جائے گا، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ شر اور برائی میں بظاہر شیطان بڑی لذت محسوس کرواتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں اگر یہ تصور نہ ہو کہ میں نے سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوگا، میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو وہ تو ہمیشہ شر کے راستے پہ رہے۔ تو یہ عقیدہ آخرت ہی ہے جو انسان کو شر کی راہ سے ہٹا کر خیر کے راستے پہ چلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم نے اسے آزاد چھوڑ دیا ہے؟ یعنی وہ دنیا میں آیا ہے تو وہ اپنی مرضی سے، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق جو بھی کرتا رہے، اس سے سوال و جواب نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن اس کو اپنے اعمال کا اور جو کچھ اس نے دنیا میں کیا وہ اس کو جواب دینا پڑے گا۔ پھر ہم اگر اس کو عقلی طور پر سمجھیں، دنیا کی محدودیت وہ خود اس بات کی طرف انسان کے ذہن کو لے جاتی ہے کہ آخرت کا تصور ہے۔ مثلا آپ سب دیکھیے کہ دنیا کے اندر ایک شخص 10 آدمیوں کو اللہ نہ کرے قتل کر دیتا ہے، بدلے میں وہ ایک آدمی سزائے موت پاتا ہے اور اس ایک آدمی کی جان لی جاتی ہے، تو وہ جو 10 قتل ہوئے اس کے ورثاء تو سوچیں گے کہ یہ ایک آدمی بدلے میں قتل ہوا تو بظاہر تو یہ انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہوا۔ اب کون سی چیز ہے جو ان ورثاء کو اطمینان دلا رہی ہے؟ وہ آخرت کا تصور ہے، اور وہ یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا کی محدودیت ہے، حقیقی جو مسئلہ ہے، فیصلہ ہے، وہ آخرت میں ہوگا، اور وہاں اس کے مطابق اس کو عذاب ہوگا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ایک انسان کی جان بچاتا ہے، یا 2 آدمیوں کی وہ انسانوں کی جان بچاتا ہے، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اس کے بدلے میں اس کو ایک شیلڈ یا میڈل دے دیا جاتا ہے، تو وہ بھی انسان سوچتا ہے کہ کہاں جان بچانا اور اس کے بدلے میں ایک میڈل۔ تو یہ دنیا کی محدودیت پھر آخرت کی طرف لے جائے گی کہ اخروی جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ آخرت میں ملے گا۔ وہ اس انسان کو اطمینان دلاتا ہے کہ یہ ایک دنیا کا معاملہ ہے، آخرت کا جو معاملہ ہے وہ بعد کا مسئلہ ہے۔ تو یہ عقیدہ آخرت ہی ہے جو انسان کو خیر کے راستے پر لے جاتا ہے، اگر یہ آخرت کا تصور نکل جائے، اور اس آخرت سے جو متصل جنت اور جہنم کا تصور ہے یہ اگر انسان کی زندگی میں نہ ہو تو شر کی قوت ہمیشہ غالب رہے گی، اور وہ خیر کے راستے سے بھٹک کر گمراہ ہو کر ہمیشہ شر کی طرف راغب رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ ہمارا IDS قرآن سے بھی ملاتا ہے، ہمارا